نکاح کے دو بول۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زریش اپنی پینٹنگ مکمل کرتی اب اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کمی ہے، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں بتاتا ہوں۔ اچانک سے اپنے عقب سے روحان کی آواز سنی۔ وہ چونکی اور مسکرائی۔ اچھا بتاؤ کیا کمی ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ یہ حسین دوشیزہ اب بہت خوبصورت ہے زریش، اس کو ایک کالا ٹیکا لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ روحان نے برش سے ایک کالا نشان اس کے گال پہ لگا دیا۔ زریش کا تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ روحان کے بچے، وہ غصے سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ آگے آگے تھا جبکہ زریش اس کے پیچھے لگی اور برے طریقے سے آنے والی ہستی سے سینے سے ٹکرائی۔ واپس پیچھے گرنے ہی لگی تھی کہ اس ہستی نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا اس کا رنگوں سے بڑا چہرہ دیکھنے لگا۔ ماہر خان نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے اپنی ایک ہارٹ بھی مس کی تھی۔ ابھی وہ کوئی بات کرتے کہ روحان ان کے بیچ دیوار بنتا حائل ہوا۔ مائی سیلف روحان خان ان کی پشت کے پیچھے چھپ سی گئی۔ اپنے حلیے پہ نگاہ ڈالی تو فوراً واپس اندر کی جانب بھاگی۔ ارے روحان، ماہر سے ملے تم؟ اقبال خان نے اندر آتے روحان سے کہا۔ جی، بس مل رہا تھا کہ آپ آ گئے، روحان نے اپنے چچا جان کو دو بدو جواب دیا تو وہ مسکرا دیے۔ یہ ماہر خان ہے، دبئی سے آیا ہے، زریش کے ماموں کا بیٹا، خاص تم دونوں کی شادی اٹینڈ کرنے۔ انہوں نے مزید تعارف کرایا۔ نائس ٹو میٹ یو، ماہر خان نے مسکرا کر روحان سے کہا۔ کاش میں بھی کہہ دیتا، روحان نے منہ بناتے کہا۔ ماہر خان کو اقبال خان اندر کی جانب لیے بڑھ گئے جبکہ روحان خان کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، خاص طور پر زریش کی والدہ فرح بیگم۔ ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا اتنے عرصے کے بعد پاکستان ان سے ملنے آیا تھا۔ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، والدہ کسی وجہ سے نہ آ سکی، لیکن زریش کی شادی کے لیے ماہر خان کو پاکستان بھیج دیا تھا۔ وہ بھی سب سے مل کے بہت خوش ہوا۔ سب نے اسے اچھا خاصا پروٹوکول دیا، لیکن وہ لڑکی جو اس سے آتے ہی ٹکرائی تھی وہ دوبارہ اسے دکھائی نہ دی۔ فیض عباس خان کی دو اولادیں تھیں، ظہور عباس خان اور اقبال عباس خان۔ ظہور عباس خان کے 3 بچے تھے، ارزم خان جس کی شادی یسریٰ سے ہوئی تھی جو کہ ارزم خان کی پسند تھی، دوسرا بیٹا روحان خان جس کا رشتہ چھوٹے بھائی کی بیٹی زریش خان سے ہوا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ان دونوں کے بیچ انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے گھر والوں نے ان دونوں کی شادی کا سوچا، جس پہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اعتراض نہ ہوا سوائے ایک ہستی کے، اور وہ تھی زریش کی جڑواں بہن کومل۔ اپنا اعتراض وہ ظاہر نہ کر سکی کیونکہ زریش اور روحان کی دوستی بہت گہری تھی جو اب گہرے رشتے میں بدلنے جا رہی تھی۔ کومل نے دل پر پتھر رکھ لیا اور وہ بہن کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ تیسرے نمبر پہ ناصر تھا جو گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ 2 دن بعد مہندی تھی، لیکن دور دراز کے مہمانوں نے کل آ جانا تھا۔ ان کے لیے گیسٹ روم سیٹ کروایا جا رہا تھا۔ شادی کو لے کر سب کی اپنی اپنی کچھ تیاریاں بھی رہتی تھیں، وہ بھی ساتھ ساتھ پوری ہو رہی تھی۔ زریش، یہ دوپٹہ دیکھ لو، یہ ٹھیک ہے نا؟ کومل نے اس کے سامنے اس کے مائیوں کا دوپٹہ پھیلایا جس پہ بہت پیارا سا نام لکھا تھا، روحان کی دلہن۔ پیارا ہے۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اور مارا، غور سے دیکھو، آرڈر پہ تیار ہوا ہے۔ کومل نے اسے لتاڑا۔ ہاں نا، اچھا ہے۔ زریش نے موبائل سے ذرا سی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اچھا، ابھی صرف اچھا۔ کومل اس کے قریب جاتے موبائل پہ دیکھنے لگی کہ آخر وہ اتنا ضروری کام کون سا کر رہی ہے، لیکن اس کا ضروری کام دیکھ کے بری طرح تپ گئی۔ وہ گیم کھیل رہی تھی۔ زریش، مر جاؤ گی کسی دن تم میرے ہاتھ سے، کومل چلائی تو زریش ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ کیا ہو گیا، چلا کیوں رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بہن، تم گیم کھیلو، چلو شاباش، کومل تن سے کہتی دوپٹہ سیٹ کیے باہر نکل گئی۔ زریش کندھے اچکائے دوبارہ گیم کھیلنے لگی۔ بھائی وہ لائٹس اس طرف لگاؤ۔ ارزم اس وقت پورے گھر کو لائٹ سے سجا رہا تھا
اور لائٹس والے کو انٹریکشنز دیتے ہوئے اس کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ اٹینڈ کرنے ایک طرف ہوا۔ ناصر نے اس وقت بینڈ باجے والوں کو بلوا کر ان کو کل کے لیے انسٹرکشنز دے رہا تھا۔ آج اپٹن تھا اور یہ شوق بھی زرش کی سہیلیوں کو تھا کہ وہ زرش کو اپٹن لگائیں گی۔ زرش صرف ان کی خاطر یہ اپٹن کی رسم ادا کرنے بیٹھی تھی جو اندر زنان خانے میں تھی۔ وہ پٹھانی یلو فراک میں اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سب دوست نے مل کر اسے اپٹن لگا رہی تھی۔ ویسے بھی زرش کو رنگوں سے عشق تھا۔ وہ اس وقت اس کی دوستیں اس کو پیلے رنگ میں رنگ رہی تھی، ساتھ میں پشتو گانے بھی گا رہی تھی۔ او مارا، تمہارا چوری کا مہندی کیوں نہیں آیا؟ ایک دوست نے سوال کیا۔ کچھ خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ رات کے کسی پہر بھی دولہے والے اور پھر دوسرے دن دلہن والے ایک دوسرے کے گھر اچانک سے چھپ کے ڈول بجا دے مہندی لے کر جاتے ہیں۔ ایسے میں جن کے گھر جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس وقت آئیں گے، جسے چوری کی مہندی کہا جاتا تھا۔ اب ایک ہی گھر میں کون سی چوری کی مہندی ہوتی ہے؟ کومل نے زرش کے سفید بازو پہ اپٹن ملتے ہوئے جواب دیا۔ پر مزہ تو آتا نا۔ کل مینا کو یہ سب رسمیں بہت پسند تھیں۔ باہر سے ڈول باجے کی آواز پر سبھی نے ہوٹنگ کی۔ اس وقت زنان خانے میں صرف عورتیں تھیں، مردوں کا آنا منع تھا۔ گھر کے مرد بھی دوسرے راستے کا استعمال کرتے اندر جاتے تھے جہاں زرش اور اس کی دوستیں اپٹن کی رسم ادا کر رہی تھیں۔ اس طرف جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ روحان کو اس وقت بیٹھک میں اس کے دوستوں نے گھیر رکھا تھا۔ حقیقت میں یہ شادی روحان کے کہنے پہ ہی ہو رہی تھی کیونکہ اسے زرش پسند تھی۔ ماہر خان بھی وہیں موجود تھا۔ وہ پہلی بار ایسی شادی اٹینڈ کر رہا تھا۔ پاکستان کی شادیاں باہر ملک کی شادیوں سے کافی مختلف ہوتی تھی، یہ اب پتہ چلا تھا ماہر کو۔ اور بھائی دبئی میں کیا کرتے ہو؟ انکل چیمہ جو پڑوس میں رہتے تھے لیکن ان کی فیملی پنجابی تھی، پر ظہور صاحب سے دوستی عروج پر تھی۔ جی اپنا بزنس ہے، وہ متانت سے جواب دیتا دھیما سا مسکرایا۔ اچھا، ہاں ہاں گھر بھی ہے وہاں۔ اب وہ باقاعدہ انٹرویو لینے لگے۔ جی الحمدللہ۔ شادی وادی ہو گئی یا کہیں کوئی رشتہ تو نہیں ہوا؟ ان کی اس بات پر ماہر کے چہرے کی مسکان غائب ہوئی۔ جی، وہ ماہر نے ادھر ادھر دیکھا کہ اقبال انکل وہاں موجود ہیں۔ ارے ماہر تم یہاں ہو، تمہیں تمہاری پھپھو یاد کر رہی تھی۔ انہوں نے ماہر کی جان ان سے چھڑوائی۔ ماہر فوراً وہاں سے اٹھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس طرف لڑکیاں بیٹھی ہیں اور زرش کو اپٹن لگا رہی ہیں۔ وہ بے دہانی میں موبائل نکال کے اس پہ کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا اور آگے کی راہداری کی طرف سے گزر کے جیسے ہی وہ صحن میں آیا، سامنے وہی لڑکی پیلے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد بیٹھی لڑکیاں اسے اپٹن لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الوہ چمکی۔ ماہر خان کا موبائل والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ وہ جیسے اس منظر میں کھو سا گیا۔ بیوٹیفل، اس کے لبوں سے ادا ہوا، لیکن گانے کے شور شرابے میں وہ ہوش میں آیا تو چونکا۔ اس لڑکی کی شادی ہے، مطلب دل بھی آیا ہے تو ایک ایسی لڑکی پہ جو ماہر نے سر جھٹکا۔ خود ترسی سے وہ نیچے زمین کو دیکھنے لگا کہ اسے کچھ عورتیں اس کی طرف آتی دکھائی دیں۔ وہ فوراً وہاں سے ایک طرف کو ہوا۔ وہاں سب عورتیں بے پردہ بیٹھی تھیں اور ماہر خان اتنا جان گیا تھا ان 2 دنوں میں کہ یہاں پردہ کیا جاتا ہے۔ وہ عورتیں اس کے پاس پہنچنے والی تھیں۔ ماہر نے سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ اف یار، کہاں پھنس گیا ہوں، وہ ماتھے پہ بل ڈالتے بولا۔ پلٹ کے کمرہ دیکھا تو ایک پل کو دیکھتا رہ گیا۔ بیڈ پہ لڑکیوں کی چیزیں موجود تھیں، چوڑیاں، مہندی اور نہ جانے کیا کچھ۔ او نو، یہ کسی لڑکی کا کمرہ تو نہیں؟ ماہر نے سر پہ ہاتھ مارا، دروازہ کھول کے باہر جانا چاہا کہ اسی پل لڑکیوں کے ہنسنے اور کھلکھلانے کی آواز آئی جو ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ واپس پلٹا اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو باتھ روم میں گھس گیا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ چھپ کے کھڑا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہاں بس تم لوگ چلو، میں 5 منٹ میں آئی۔
زریش کمرے میں آتے ہی ان لڑکیوں کو کہتی کمرے کا دروازہ لاک کر گئی۔ اس وقت وہ یلو بلاؤز اور لہنگے میں تھی جس کی سلیوز نہیں تھی، لیکن اپٹن سے وہ بھری ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتار کے بیڈ پر رکھا۔ او میرے اللہ! خود کو شیشے کے سامنے وہ جا کے کھڑی ہوئی۔ اس کا بلاؤز پیٹ سے تھوڑا اوپر تھا، لیکن وہاں بھی اپٹن ہی لگا تھا۔ اللہ جی، مجھے تو کارٹون بنا دیا انہوں نے، وہ منہ بنا کے بولتی، شیشے میں خود کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ روپ ماہر خان بنا بلک جھپکتے دیکھ رہا تھا۔ اس پر مکمل حسن کی دیوی کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ نامحرم تھی، یوں دیکھنا غلط بات تھی، وہ سب جانتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت نظارہ دیکھ کر پلٹنا بھول گیا۔ کہتے ہیں نامحرم پر ایک نظر پڑے تو دوسری نہ ڈالے، لیکن پہلے ہی نہیں ہٹی تھی کہ دوسری کی نوبت آتی۔ وہ اپنا پھولوں والا زیور اتار کے اب ڈریسنگ پہ رکھ رہی تھی۔ اپنی صاف شفاف کمر کو یلو رنگ میں رنگا دیکھ کر وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکال کے پیارا سا منہ بنانے لگی، جو ماہر خان کے دل کو بہت بھا رہا تھا۔ کبرڈ کی جانب بڑھتے ہوئے کپڑے نکال چکی تھی، تبھی موبائل پہ میسج آیا اور آگے بڑھ کر اس نے بیڈ سے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکان سجی۔ واپس ایک میسج ٹائپ کر کے وہ موبائل وہیں رکھے باتھ روم کی جانب بڑھی جہاں ماہر خان چھپا ہوا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہوتا دروازے کے پیچھے چھپا۔ زریش نے اندر آ کے اپنا چہرہ واش بیسن پر صاف کیا اور اب اپنے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتے اسے اتارنے لگی۔ ماہر نے اپنی آنکھوں پہ فوراً ہاتھ جما لیے، لیکن اسے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ ایک منٹ! وہ چلاتا ہوا سامنے آیا۔ زریش کا تو رنگ ہی فاق ہو گیا۔ ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اسے اپنی بصارت اور سماعت پہ شک گزرا، کوئی اس کے باتھ روم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا وہی تھا۔ اس کے سامنے زریش نے فوراً اپنے بازو سینے پہ باندھے خود کو چھپانا چاہا۔ آپ یہاں؟ وہ اپنے ہوش و حواس سنبھالنے اس سے پوچھنے لگی۔ سوری، غلطی سے میں یہاں، پلیز ہیلپ می یار۔ ماہر زچ نظر آتے نظریں جھکائے رخ پلٹ گیا۔ زریش نے غصے سے جلدی سے باہر نکل کے اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھا اور ماہر کی جانب مڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ میرے کمرے میں، میرے باتھ روم میں گھس کے آپ کس قسم کی صفائی دے رہے ہیں؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے آپ میں یا نہیں؟ زریش اس پہ بری طرح سے بھڑکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے۔ پلیز، مجھے نہیں پتا تھا راستوں کا، اندر جانے کی بجائے میں ادھر آ گیا۔ آئی اپولوجائز، پلیز مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کریں۔ ماہر پہلی بار یوں بے بس ہوا تھا۔ نکالنے میں مدد آپ کو؟ تو میں اس گھر سے نکلواتی ہوں، صبر کریں۔ وہ غصے سے بولتی دروازے کی جانب بڑھی کہ ماہر خان نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ زریش کا اچانک سے ہاتھ اٹھا اور ماہر خان کے گال پہ 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ ماہر خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی آپ نے؟ ایک تو آپ میرے کمرے میں آ گئے، اوپر سے اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کا میں ابھی بندوبست کرواتی ہوں۔ غصے میں زریش نے ماہر کو زور سے پیچھے کیا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس بار ماہر نے غصے سے آگے بڑھ کے اسے دیوار کے ساتھ زور سے ٹپکا۔ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں مان رہا ہوں کہ میری غلطی ہے، میں غلطی سے یہاں آیا ہوں، مجھے راستہ نہیں پتا تھا، اور بجائے تم اوکے جیسے تم لگتا ہے نا تم ویسے ہی کرو، بلانا چاہتی ہو تو سب کو بلاؤ، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ کافی دیر سے میں اندر ہوں اور دروازہ لاک تھا، سب کے سوالوں کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، مجھے نہیں۔ ماہر کی باتوں پہ ایک پل کو زریش پورے وجود سے لرزی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں پر گولیاں چلانا بہت آسان تھا، بنا سچ جانے، بنا سوچے سمجھے یہاں پہ ان دونوں کو مار دیا جاتا۔ ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ زریش نے گھبرا کے ماہر کی جانب دیکھا۔ ماہر بھی اس کی سچویشن کو سمجھ گیا۔ جاؤ کھولو دروازہ، ماہر نے اس پہ طنز کیا۔ سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جو مسلسل بجے جا رہا تھا۔
تم جاؤ یہاں سے، کہیں پہ سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے دیکھنے دو کون ہے۔ زرش کو اب اپنی فکر پڑ گئی، کہاں جاؤں، کون سی جگہ پہ چھپوں۔ ماہر بھی اس وقت یہاں پہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ بھلے دبئی میں رہتا تھا لیکن خان تھا اور اچھے سے جانتا تھا کہ خان عزتوں کے لیے مر بھی جاتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں۔ وہیں جاؤ جہاں پہلے چھپے تھے۔ زرش نے جلدی سے باتھ روم کی جانب اسے دھکا دیا، خود دروازے کی جانب بڑھی، دروازے کا لاک کھولا اور باہر دیکھا تو اس کی اپنی 2 سہیلیاں کھڑی تھیں۔ زرش کب آؤ گی؟ مارا ہم کتنی دیر سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، اب آ بھی جاؤ، اور تم نے بھی ابھی تک ڈریس بھی چینج نہیں کیا گیا۔ آپ لوگ چلو، بس میں آ رہی تھی۔ زرش نے چہرے پر مسکان سجائے ہوئے کہا، یار جلدی کرو، تمہیں پتہ بھی ہے ابھی ہم نے گانے بھی گانے ہیں، اور سمینا تو آج مزیدار ٹپے یاد کر کے آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے تم لوگ چلو، میں بس آ رہی ہوں۔ زرش نے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا، واپس پلٹی، ماہر بھی واپس باہر آ گیا۔ اب مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دو، کیونکہ میں اب مزید یہاں 1 منٹ بھی نہیں کھڑے ہونا چاہتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کو یہاں کھڑا کرنے کا کوئی شوق ہے؟ ایک تو آپ میرے کمرے میں آ گئے، اوپر سے آپ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں سے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ احتیاط سے مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دیں، تاکہ آپ کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے۔ ماہر نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا، 2 منٹ ویٹ کرنا، مجھے دیکھ لینے دو ایک دفعہ، اس کے بعد آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے، وہ باہر جانے کا راستہ ہے، اندر بھول کے بھی مت جائیے گا۔ زرش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، خود دروازے کی جانب بڑھی۔ ماہر حیرت سے منہ کھولے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ اس چٹاک بھر کی لڑکی نے اس کو اچھا خاصا ڈانٹ کے رکھ دیا تھا۔ ماہر جو لوگوں کو اپنے آگے بات کرنے نہیں دیتا تھا، اس کو ایک لڑکی اتنی باتیں سنا گئی تھی۔ جائیں جلدی سے، اس طرف کوئی بھی نہیں ہے، اور پیچھے پلٹ کے مت دیکھیے گا، جائیں یہاں سے۔ زرش نے اسے دروازہ کھولتے ہوئے لیفٹ سائڈ کی جانب نکالتے ہوئے دوبارہ سے وارن کیا، ہاں پلٹ کے دیکھا تو پتھر کا ہو جاؤں گا نا۔ ماہر نے مڑ کر ایک گھوری سے اسے نوازا اور آگے بڑھ گیا، نہ ہو تو۔ زرش نے دھار سے دروازہ بند کیا، جبکہ اس کے آخری الفاظ ماہر نے جاتے ہوئے سن لیے تھے، ارے کومل تم خود ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ۔ فرح بیگم نے ابھی تک کومل کو اسی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے آ کے تیار ہونے کا کہا، بس زرش تیار ہو گئی ہے نا، اب میں بھی تیار ہونے جا رہی ہوں، جلدی سے تیار ہو کے آؤ میرا بیٹا، چلو شاباش میرا بچہ، ماشاء اللہ میرا بچہ تو آج بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ زرش کو دیکھ کے پیار سے کہا، کیوں مورے، اس سے پہلے کیا میں خوبصورت نہیں لگتی تھی؟ آپ کو میرا بچہ ہر حال میں خوبصورت لگتا ہے، اور آج تو تمہارا مہندی ہے اور سب سے زیادہ میرا بچہ خوبصورت لگے گا۔ انہوں نے اس کے واری صدقے جاتے ہوئے کہا، چلو لڑکیوں ساری آ جاؤ جلدی سے زرش کو لے کے، تاکہ مہندی کی رسم شروع کریں۔ فرح بیگم سب کو الٹیمیٹ دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مردان خانے میں لڑکوں نے روحان کو الگ سے گھیرا ہوا تھا، اور مہندی کے ساتھ بجائے اس کو آج وہ اچھا خاصا رنگ لگا رہے تھے، اور بھنگڑے الگ ان کے لگے ہوئے تھے۔ ہوائی فائرنگ ہر تھوڑی دیر بعد ہوتی تو پتہ چلتا کہ جی ہاں آج خانوں کے گھر شادی ہے۔ مہندی کے جوڑے میں زرش کا رنگ روح بہت ہی کھل گیا تھا۔ خالہ سغرا آ گئی، ابھی مہندی کی رسم کا آغاز ہونا تھا کہ ان کے رشتے کی خالہ سغرا وہاں آ پہنچی۔ تقریباً ظہور فیملی کے سب بچے ان کے ہاتھ میں پلے تھے، اور وہ سب کو بہت چاہتی تھی، پیار کرتی تھی، اور جیسے ہی انہیں زرش کی شادی کی خبر ملی وہ پنجاب سے فوراً پشاور کے لیے روانہ ہو گئی، اور آج مہندی کے دن وہ پہنچ گئی تھی۔ ماشاء اللہ میرا بچہ بہت پیارا، بہت سندر لگ رہا ہے، اللہ نصیب اچھے کرے میرے بچے کے۔ سغرا خان نے زرش کے ماتھے پہ بوسہ لیتے ہوئے دعا دی تو زرش بھی مسکرا دی۔ خالہ سغرا کے آنے سے پہلے پوری حویلی میں رونق برپا ہو گئی۔ ارے دولہا کدھر ہے، ملنے نہیں آیا؟ ناصر کو بلاؤ نا۔ وہاں موجود فرح اور مہرین بیگم ان کا منہ دیکھنے لگی۔ سغرا خالہ، دولہا ناصر نہیں، روحان ہے۔
فرحت نے متانت سے جواب دیا تو خالہ سغرا کو حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا۔ کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ روحان زرش کا دلہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں خالہ، کیا ہوا؟ فرح بیگم ذرا سا سٹپٹا گئی۔ کیوں بو، تمہیں نہیں پتا؟ زرش اور روحان دونوں دودھ شریک بہن بھائی ہیں۔ ان کی بات پر کمرے میں ہر سو سناٹا چھا گیا۔ ارے نہیں خالہ، ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ زرش اور روحان نہیں بلکہ ناصر، تم کیا بول رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں، روحان زرش کا دودھ شریک بھائی ہے اور میں خود گواہ ہوں اس بات کی۔ سغرا خالہ آپ آ جائیں، آپ کو آپ کا کمرہ دکھاؤں، چلیں تھوڑا آرام کر لیں۔ فرح بیگم انہیں زبردستی وہاں سے لے گئی۔ ابھی خاندان والے سب باہر تھے، اندر بس گھر کے افراد ہی تھے، ورنہ اس وقت پوری حویلی میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی ہوتی۔ لڑکیاں سب ڈھولک رکھے ٹپے گا رہی تھیں، جبکہ اب باقاعدہ مہم منگنی کی رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ زرش کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا، کوئی ملتا تو زبردستی مسکان سجا لیتی، جبکہ اس کا دل بری طرح سے بے چین تھا۔ اگر خالہ سغرا کی بات میں سچائی ہوتی تو کم از کم موڑے مجھے ضرور بتا دے اور یہ شادی بھی نہ ہونے دیتی۔ زرش نے خود کو مطمئن کیا، لیکن دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ مہندی کی رسم غائب دماغی سے اٹینڈ کرتی ہے۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا، بے چینی سے پورے کمرے میں چکر کاٹ دی۔ وہ اپنا بلڈ پریشر لو کر چکی تھی، اسے چکر آئے۔ جب اس کی بھابھی یسریٰ اندر داخل ہوئی، اسے تھام لیا۔ کیا ہو گیا لڑکی؟ ابھی تو صرف مہندی ہوئی ہے، تم چکرا کے گرنے لگی؟ ابھی تو نکاح ہونا باقی ہے، رخصتی ہو گئی پھر کیا ہوگا تمہارا نازک لڑکی؟ یسریٰ نے پیار سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ بھابھی، موڑے کہاں ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مہمانوں کو دیکھ رہی ہیں۔ میں تو یہ پوچھنے آئی تھی، تمہاری سب دوستوں کو کھانا وہیں باہر ٹیبل پر لگوا دیا ہے، تمہارا یہی لے آؤں یا کیا کہتی ہو؟ مجھے تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہاتھ پیر کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ یسریٰ پریشان ہو گئی۔ نہیں بھابھی، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، بس تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کروں گی۔ چلو تم ڈریس چینج کر کے ریسٹ کرو، میں تمہارا فیورٹ بادام والا دودھ بھجواتی ہوں۔ وہ اس کو پیار سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگوا کے بولتی خود اٹھ کے باہر آ گئی، جبکہ اب زرش نے موبائل اٹھایا، خالہ سغرا کی بات کو مد نظر رکھتے یوٹیوب پر علماء کے بیان سننے شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ سن رہی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مطلب اگر خالہ سغرا کی بات سچ ہوئی تو میں اور روحان سچ میں… یا اللہ میری مدد کر، کیسے پتہ لگاؤں؟ وہ سر تھامے سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں متعصب ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سچ کا پتہ لگا کے رہے گی۔ زرش اقبال احمد بنت اقبال احمد، آپ کا نکاح روحان ظہور احمد ولد ظہور احمد سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ میں زرش نے سختی سے لب بھینچے۔ وہ اس وقت کمرے میں گھوم کر نکالے بیٹھی تھی۔ اس کے بابا، اس کے تایا ابو اور مولوی صاحب اس وقت وہاں اندر آئے تھے۔ بیٹا بولو، ظہور صاحب نے بہت محبت سے کہا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زرش نے اپنا دوپٹہ سختی سے مٹھی میں دبوچا۔ نہیں، یک لفظی جواب میں وہاں سے سب ساکت رہ گئے۔ کیا بات ہے زرش بیٹا، انکار کیوں کر رہی ہو؟ ظہور صاحب نے باقی سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے پیار سے زرش سے پوچھا۔ زرش اپنے اندر ہمت جتا پا رہی تھی کہ تاکہ وہ سب کا سامنا کر سکے، اپنی بات رکھ سکے، وہ بات جو اسلام کی روح سے تھی۔ وہ یہ سب کر کے گناہ گار نہیں بن سکتی تھی۔ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ ظہور صاحب نے اس کے پاس بیٹھتے اس سے پوچھا تو زرش کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ بڑے بابا، روحان اور میں دودھ شریک بہن بھائی ہیں، ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ زرش کی بات پہ سب کو سانپ سونکھ گیا۔ کیا بول رہی ہو زرش؟ ایسا نہیں، فرح بیگم نے گھبرائے ہوئے کہا۔ زرش نے مہرین بیگم کے پاس جاتے ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ میری قسم کھا کے بتائیں، کیا میں غلط بول رہی ہوں؟
اس کی بات پر مہرین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، خالہ صغریٰ کی باتوں سے انہیں یہ سب کچھ یاد آ گیا تھا، لیکن پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے انہوں نے جھک ہنسائی نہ ہو اس وجہ سے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن زرش خاموش نہ رہ سکی، اور اب زرش انہیں اپنی قسم دے چکی تھی۔ یہی سچ ہے۔ مہرین بیگم کی بات پر سب ہی چپ ہو گئے۔ اب مزید کسی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم سب سے مہمان سب آ گئے ہیں، اب شادی نہ ہوئی تو اقبال انکل کرسی پر ڈھے سے گئے۔ ظہور صاحب، اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب نے اجازت چاہی۔ کمرے کا دروازہ اس وقت بند تھا۔ اندر اتنی دیر سے کیا ہو رہا تھا کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ جی کہیں آپ ذرا میرے ساتھ باہر آئیں۔ وہ ایک طرف جا کے کھڑے ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ کیونکہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ تھا، لیکن ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بہت خوبصورت اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا واضح حل بتایا ہوا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، بچی دودھ شریک ہے یا بچہ؟ ان کے سوال پہ ظہور صاحب انہیں الجھن سے دیکھنے لگے۔ اس سے کیا ہوگا مولوی صاحب، کیونکہ نکاح دونوں صورتوں میں جائز نہیں۔ ظہور صاحب اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے گہرا سانس خارج کر کے بولے، دیکھیں میری بات غور سے سنیں۔ اگر تو بچی دودھ شریک ہے تو آپ کے سب بچے اس کے بہن بھائی ہیں، صرف اس بچی کے باقی۔ اگر اس بچی کی کوئی بہن ہے تو اس سے روحان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر روحان اس بچی کا دودھ شریک بھائی ہے تو پھر ان سب بہن بھائیوں کا بھائی ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آپ خواتین سے پتہ کریں تاکہ مسئلے کا حل نکل سکے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ظہور صاحب ایک دم پوچھنے لگے۔ بالکل، آپ پہلے کنفرم کر لیں۔ مولوی صاحب نے انہیں سمجھاتے باہر کا رخ کیا۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں زرش، ظہور صاحب، مہرین بیگم، اقبال صاحب اور فرح بیگم تھے۔ ارزم بھی اب اس وقت تک اندر آ چکا تھا۔ وہ سب جان گیا تھا۔ نکاح رکنے کی خبر روحان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ بما وجہ کے ساتھ اس کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ وہ کسی صورت زرش سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، پر اسے بند کمرے میں جانے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی، اور پھر ساری بات کلیئر ہو گئی۔ زرش ان کی دودھ شریک بہن تھی، کومل نہیں، تو نکاح کومل سے ہو سکتا تھا۔ زرش نے کھلے دل سے کومل کو اپنی جگہ بٹھا دیا۔ کومل حیران اس معجزے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے زرش اور کومل دونوں برابر ہیں۔ اقبال، کومل کو میرے روحان کے لیے دے دو، اور زرش آج سے میری بیٹی ہے۔ انہوں نے زرش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج ان کی اس لاڈلی نے انہیں ایک گناہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ چہرے پر مسکان بھی تھی، اور سب کی باہمی رضامندی سے نکاح کی سنت شروع ہوئی۔ کومل اقبال بنت اقبال احمد، آپ کا نکاح روحان احمد ولد ظہور احمد سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کومل نے اپنی آنکھیں موندے روحان کا چہرہ اپنی آنکھوں میں سموئے قبول ہے کہا۔ قبول۔ اور ایجاب کے بعد مولوی صاحب باہر آئے، اور تب تک ظہور صاحب روحان کو سمجھا بجھا کے وہاں بٹھا چکے تھے۔ نکاح کی سنت پوری ہوتے ہی سب کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کے سب کو مبارک دے دی۔ سبھی کے چہروں پہ خوشی تھی سوائے روحان کے۔ اس کا دل بری طرح کچل گیا تھا۔ بس اب تو اللہ نے ہی معجزہ دکھا دیا اقبال بھائی۔ اب زرش میری رشتے کی ایک غزل میں اقبال صاحب کو بہت مان سے سب کے سامنے بولا تو وہ انہیں حیرانی سے دیکھتی رہ گئی، جبکہ روحان ان کی بات کو سمجھتا مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی صاحب، پہلے زرش کا رشتہ مانگا تو آپ نے انکار کر دیا کہ روحان سے شادی ہو گئی، اب روحان اور وہ تو بہن بھائی ہیں، تو زرش کا نکاح آپ میرے گلفام سے کر دیں۔ مہربانوں نے پورے حق سے بہاتھ نچھا کے کہا۔ ان کا گلفام جو ایک پاؤں سے پولیو تھا اور اپنے بھائی کے رحم و کرم پر تھا، اسے کیسے بیٹی دے دیتے؟ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ہم کیوں دینے لگے زرش کا رشتہ آپ کو؟ ارزم کو غصہ آ گیا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی منہ بنا کے بولی۔
ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ زنان خانے کے باہر یہ تماشا لگا تھا جبکہ آوازیں صاف اندر جا رہی تھیں اور وہ سب ہک دھک رہ گئے۔ موڑے، یہ باہر مہر پھوپھو ہے نا؟ ظاہر ہے جو کومل کو گال پہ پیار کرتی خوشی سے سب کر رہی تھی، اسے ریلیکس کر رہی تھی کہ ان آوازوں پہ ماں کو دیکھا۔ ظاہری بات ہے جب بیٹی ہو گھر میں تو رشتے تو آتے ہیں، اور اب نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا تو مجھے ہاں کر دیں، میں گلفام کو بلا لیتی ہوں۔ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی صاحب، ایسا ناممکن ہے۔ مہربانو، میرے لیے میری بیٹی اتنی بھاری نہیں کہ یوں ہی کسی کو بھی دے دوں۔ اقبال صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ کیوں خواہ مخواہ غصہ کر رہے ہیں؟ بیٹیوں کو بیانا تو ہوتا ہے نا۔ اب اگر بچے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا دیں تو وہ ماں باپ تو خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بیٹی کی مرضی کہیں اور ہو تو کوئی بھی بہانہ بنا کے وہ ایک بیٹی کو چھوڑ کے دوسری کا نکاح کر دیتے ہیں۔ مہربانو اب صحیح معنوں میں آگ لگا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، سن لیا آپ کی باتیں، آپ مہمان ہیں اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اپنی بیٹی پہ اٹھنے والی انگلی کو کاٹ بھی سکتا ہوں۔ اقبال صاحب انتہائی غصے کے عالم میں بولے۔ ایک پل کو ہر سو خاموشی چھا گئی۔ ماہر خان اس کایا پلٹ کو دیکھتا دنگ رہ گیا۔ یہ واقعہ ایک معجزہ تھا۔ ہاں اب تو آپ بھی یہی بولیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھتے بیٹی نکاح کے دن کنواری رہ جائے تو دنیا والے کتنی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ لڑکی میں ہی عیب نکالتے ہیں۔ میں نے تو آپ کا بھلائی چاہا تھا، نہیں تو نہ صحیح۔ مہربانو منہ بنا کے وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ سب خاندان کے لوگوں کو ایک نیا موضوع سما گئی۔ اندر کچھ موجود عورتوں نے زرش کو ماں نہیں خیز نظروں سے دیکھا۔ زرش نے فرح بیگم کو، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک دم اقبال صاحب لڑکھڑائے تھے۔ ارزم نے فوراً انہیں سنبھالا۔ اب ٹھیک ہیں چھوٹے بابا؟ ارزم میری بچی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئی تھی وہ۔ مہربانو، زرش کے کردار پر انگلی اٹھاتے وہ سب کی نظریں جھک گئیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ارزم کے کندھے پر رکھنا چاہا کہ وہ ماہر خان نے تھام لیا۔ ایک پل کو اقبال انکل نے اسے دیکھا۔ انکل کیا آپ مجھے اپنا بیٹا بنائیں گے؟ ماہر کی بات پہ سب دھک کے اسے دیکھنے لگے۔ کیا آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی مجھے سونپ سکیں؟ ماہر کی بات پر اقبال صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنا چشمہ اتار کے اپنی آنکھیں صاف کی، اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھا تو وہ آگے بڑھتے ماہر کو گلے سے لگا کر، ہمیں فخر ہے کہ تم ہمارے خاندان کے بیٹے ہو، ہماری زرش کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظہور صاحب کی بات پر روحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اعظم نے بھی ماہر کو گلے لگا لیا۔ مولوی صاحب یہیں پہ ہیں، مہمان بھی ہیں اور بہت ساری دعائیں دینے والے بھی ہیں۔ ایک طنز بھری نگاہ مہربانوں پہ ڈالی تو وہ منہ بنا کے پہلو بدل گئی۔ زرش سب کچھ سنتی اپنے موڑے کے پاس جاتی، ان کے ہاتھ تھام گئی، آنکھوں میں آنسو لیے سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ اسے ہاتھ سے تھامے کمرے میں لے گئی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، باپ نے بہت مان سے تمہارے لیے ماہر کو ہاں کہی ہے، ان کا مان مت توڑنا۔ فرح بیگم کی بات پہ ذرا اپنے لب دانتوں تلے دبائے ہچکی روک گئی۔ اسی لمحے اقبال صاحب کے اندر آنے پہ وہ چپ چاپ ایک طرف جا کے کھڑی ہو گئی۔ اقبال صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ اپنے بابا پہ یقین ہے نا؟ ان کے اتنا مان دینے پر زرش کی آنکھیں بند ہوئی تو آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ باہر۔ کچھ پل خاموشی کے بعد باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، میری 1000 جانیں بھی ہوتی تو آپ پہ قربان کر دیتی۔ وہ بھی اپنے باپ کو مان بخش گئی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے اس کا نکاح ماہر خان سے پڑھوا دیا۔ ظہور صاحب اس کے نکاح کے وکیل تھے۔ نکاح کے بعد زرش کو انہوں نے گلے سے لگایا، سب کے منہ کو تالا لگا تھا۔ بابا، کیا رخصتی آج ہی کرنی ہے؟ کومل اور زرش دونوں کی ارزم نے ظہور صاحب سے پوچھا تو وہ سوچ میں ڈوب گئے، پھر اپنے چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا۔ ارزم، اس وقت روحان بہت غصے میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھائے جس سے کوئی مسئلہ درپیش آئے۔
کسی بھی بچی کو، نہ کومل کو نہ زرش کو۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اپنی ہر بات اپنے بڑے بیٹے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ ارزم نے روحان کو دیکھنا چاہا۔ وہ اس وقت وہاں نہیں تھا، یقیناً اپنا غصہ اتارنے جم روم گیا ہوگا۔ ارزم سوچتے ہوئے سر نفی میں جھٹکتا مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ ماہر سے پوچھا تو اس نے رخصتی کا فیصلہ اقبال صاحب کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ خود یہاں مہمان تھا۔ 2 دن بعد اس نے دبئی واپس جانا تھا، لیکن اب معاملہ بدل گیا تھا۔ اب وہ زرش کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، اس لیے سب سے پہلے وہ پاسپورٹ اور ویزے کا کام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے وہ کچھ دن زرش سے دوری بھی برداشت کر سکتا تھا، جو نکاح کے بعد ناممکن سا لگنے لگا تھا۔ باہمی رضامندی سے کومل کی رخصتی کر دی گئی، جو کہ اپنے کمرے سے روحان کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زرش کی رخصتی روک دی گئی جب تک کہ اس کا دبئی جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ زرش نے شکر ادا کیا، فی الحال وہ اتنی جلدی کسی کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب کومل روحان کے کمرے میں اس کی سیج پر سہم انداز سے بیٹھی تھی۔ روحان جتنا زرش کے ساتھ فرینک تھا، کومل سے اتنی ہی چڑ کھاتا تھا، اور یہ بات کومل بہت اچھے سے جانتی تھی۔ لیکن اب قسمت کے فیصلوں کو کون بدلتا؟ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کے جذبے سچے تھے، اس کی خاطر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن اب قدرت نے خود اس کی محبت کو اس کی جھولی میں ڈالا تو وہ شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی، روحان واپس نہیں آیا تھا۔ کومل نے اپنا لباس چینج کرنے کے لیے اٹھنا چاہا۔ وہ آج نیلے رنگ کے ڈارک میکسی میں تھی، جس میں اس کا رنگ روپ کھلتا ہوا سامنے آیا تھا۔ وہ میکسی تھامے اٹھتی کہ دروازہ کھلا اور روحان اندر داخل ہوا۔ وہ بلیک سینڈل اور اوپر کیجول شرٹ پہنے ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں آتے اس نے کومل کو ایک گھڑی سے نوازا۔ وہ وہیں جم گئی، دروازے کو لاک لگایا، اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت خوش ہوگی نا آج تم؟ وہ سینے پہ بازو باندھے اس پہ پہلا طنز کا تیر چلا رہا تھا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں نے آج مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ جس سے محبت کرتا تھا وہ جدا ہو گئی مجھ سے، اور جس سے نفرت کرتا تھا وہ میرے نصیب میں آ گئی۔ اس کے واشگاف الفاظ پہ کومل کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھوں میں چبھن سی ہوئی۔ اتنا حیران مت ہو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس کے باوجود مجھے تم سے کبھی نہ انسیت ہوئی، نہ آگے کبھی ہو سکتی ہے، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، سمجھی تم؟ اور ہٹو بستر سے، تمہارے ساتھ بستر شیئر کرنے میں سے بہتر ہے میں اس بستر کو آگ لگا دوں۔ وہ اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کرتا، اسے ایک طرف دھکا دیتا، خود باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ اپنے ضبط کے آنسو کو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ اللہ سے شکوہ بھی نہیں، وہ شکوہ کرنے والوں میں سے تھی بھی نہیں۔ خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، اپنے سارے آنسو وہاں بہا لینے کے بعد اپنا ڈریس چینج کرتی، وہ سادہ سا سوٹ پہنے باہر آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ بستر پر روحان کی موجودگی محسوس کرتی وہ زمین پر پیچھے کاؤچ کی جانب بڑھی اور اللہ کا نام لیتی وہاں گھٹنوں میں سر دیے بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ لب پہ شکوہ نہیں تھا، لیکن آنسوؤں پہ بھی کوئی زور نہیں تھا۔ ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا، لیکن اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ سن سکو تو تم کو آنسو پکاریں، لمحہ لمحہ جیوں کہ کیسے دن گزاریں، سن سکو تو تم کو آنسو پکاریں۔ زرش ابھی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا رش کم ہو گیا تھا، گیسٹ روم کے کافی زیادہ کمرے خالی ہو گئے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں بہترین کمرہ ماہر خان کو دیا گیا تھا۔ اب وہ اس حویلی کا داماد تھا، اب اسے پہلے سے بھی زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، جس پر وہ تھوڑا شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کی مما کی کال آنے لگی تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے باہر نکلا۔ ماہر بیٹا کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی فون نہیں کیا؟ کوئی خیر خبر نہیں دی؟ ہو گئی شادی؟ وہ ایک ساتھ کئی سوال کر گئی، جن کے جواب دینا ابھی وہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ مما سب کچھ اچھے سے ہو گیا، مجھے واپسی پہ ابھی کچھ وقت لگ جائے گا، وہ فوراً بتا گیا۔ لیکن بیٹا پرسوں تو آپ کی فلائٹ تھی نا واپس کی؟ مما تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، فلائٹ کا ایشو تھا، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ماہر نے فوراً کال کاٹ دی اور گہرا سانس بھرا۔ سامنے دیکھا تو ارزم کھڑا تھا۔
چہرہ بتا رہا تھا وہ سب سن چکا ہے۔ تمہیں اپنی مما کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا ارزم لالا، ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ میں یہاں ہوں، اگر وہ فون پہ سن کے اپسٹ ہو گئی تو انہیں وہاں کون سنبھالے گا؟ کیونکہ ارزم لالا، ماما کو میں اچھے سے جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ ماہر نے اسے تسلی دی تو وہ دھیما سا مسکرا کے آگے بڑھ گیا اور ماہر پیچھے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ زرعی کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی، گھڑی پہ وقت دیکھا تو صبح کے 4 بجے تھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے کومل کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کومل، تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی، فوراً سے روم کو بند کرتے دروازہ بند کیا، بستر پر بٹھاتے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ روحان نے کچھ کہا ہے؟ زرعی کو یہی سمجھ لگی۔ بتاؤ مجھے کومل، کیا کہا ہے روحان نے؟ زرعی کی آواز تیز ہوئی۔ زرعی، انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا، کہا کہ دوبارہ شکل نہ دکھاؤں انہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ نازک دل کی لڑکی رات کا اس کا روکھا انداز برداشت کرتی دل پہ پتھر رکھ گئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی روحان نے اسے کمرے سے نکال دیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں جائے، اس لیے وہ سیدھا زرعی کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے آنسو زرعی کے دل پہ گر رہے تھے۔ روحان سے اسے اس قسم کی امید نہ تھی، اس کی جرأت کیسے ہوئی تم سے یہ سب کہنے کی؟ زرعی غصے سے بول اٹھی۔ میں بات کرتی ہوں اس سے، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ زرعی کے قدم دوبارہ دروازے کی جانب بڑھے کہ کومل نے روک لیا۔ رہنے دو زرعی، وہ بہت غصے میں ہے۔ نہیں کومل، کس بات کا غصہ؟ اگر اتنا ہی غصہ تھا تو مت کرتا نکاح، کسی نے بندوق کی نوک پہ اس سے نکاح نہیں کروایا، اور اگر کر لیا ہے تو نبھائے بھی۔ زرعی اپنے بھولتی غصے سے باہر نکل گئی۔ کومل اسے روکتی رہ گئی لیکن وہ باز نہ آئی، جبکہ وہ آگے آگے اور کومل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ دروازے پہ زور زور سے دستک دی۔ صبح شادی کا وقت تھا، ابھی کسی کی نظر ان پہ نہیں پڑی تھی۔ دروازہ کھلا تو روحان اپنے سامنے زرعی کو دیکھ کر ماتھے پر بال ڈال گیا، ایک گوری کومل پہ ڈالی۔ اسے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، زرعی نے جس انداز میں روحان سے بات کی تھی، پاس سے گزرتے ماہر کے کانوں میں اس کے لفظ ٹکرائے۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹک کے رکا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اپنی بہن کی وکالت کرنے؟ وہ برقع کیوں کرو گی میں اس کی وکالت؟ الحمدللہ تم میچور آدمی ہو، سب سمجھتے ہو، اور جو زیادتی تم کومل کے ساتھ کر رہے ہو وہ ناقابل قبول ہے روحان۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولی۔ تم مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ کل تو ایک لفظ تم نہ بول سکی اور آج؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے تم مجھ سے؟ زرعی کا لہجہ تیز ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا تم نے، سب لوگوں کے سامنے۔ تمہیں کوئی احساس ہے؟ اور وہ گھبرایا تھا۔ تمہیں لوگوں کی بہت فکر ہے، اپنے اللہ کی نہیں۔ زرعی نے خود پہ ضبط کرتے اسے آئینہ دکھانا چاہا۔ لوگوں کو منہ دکھانے کا سوچ رہے ہو؟ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اتنا بڑا گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاتے؟ تمہیں دنیا والوں کی پڑی ہے؟ زرعی کے لہجے میں اس بار افسوس بھی تھا۔ تمہیں تو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے ہے اپنی عزت کی پرواہ۔ کل سب کے سامنے تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے کسی اور سے نکاح کر لیا، کیا میں اپنی بے عزتی بھول جاؤں؟ نو نیور مس زرعی، اقبال نہ بھولوں گا نہ بھولنے دوں گا، وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ زرعی، اقبال نہیں، زرعی، ماہر خان۔ اچانک سے اپنے عقب سے باہر کی آواز سنتی وہ بھٹکی، جبکہ روحان اور کومل بھی اسے وہاں دیکھ بری طرح چونکی۔ اچانک سے ان دونوں کے بیچ آ کھڑا ہوا، بالکل اسی طرح جب وہ پہلی بار ایک دوسرے سے ملے تھے اور روحان بیچ میں آیا تھا۔ زرعی بیوی ہے میری، اس لیے اسے میرے نام سے پکارو۔ ماہر خان کے اندر بھی خانوں کا خون دوڑتا تھا، وہ بھی اسے گھراتے ہوئے بولا۔ ابھی صرف منقوہ ہے، بیوی نہیں، روحان نے بھی نفرت سے کہا۔ اس کی بات پہ زرعی نے لب بھینچے تو ماہر خان کا سفید چہرہ لال پڑا تھا۔ پلٹ کے زرعی کی کلائی تھامی۔
منکوحہ سے بیوی بننے میں وقت نہیں لگتا، نکاح ضروری تھا، ایک جائز اور حلال رشتہ، وہ ہو گیا، اب سارے حق میرے۔ وہ پورے حق سے بولتا زریش کو کلائی سے تھامے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا، جبکہ روحان نے انتہائی غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور سامنے کھڑی کومل کو کھینچ کے کمرے کے اندر لے گیا اور ساتھ ہی دروازہ لاک کیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی زریش کو سب بتانے کی؟ بولو، جواب دو! وہ اس کا جبرا دبوچے چلایا تو کومل بری طرح رو دی۔ وہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا، اسے کیا خبر تھی؟ ورنہ وہ انکار ہی کر دیتی۔ اپنے مگرمچھ کے آنسو مت بہانا میرے سامنے، ورنہ ایک رکھ کے دوں گا۔ روحان نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تو کومل اپنا چہرہ چھپا گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، پلیز مارنا نہیں، میں زریش سے کبھی بات بھی نہیں کروں گی، پکا پرامس، بس مجھے مارنا نہیں۔ وہ چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ روحان اپنا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھتا اپنے آپ پہ غور کرنے لگا۔ میں کب سے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے لگا؟ خود سے خود سوال کیا اور جھٹ سے ہاتھ نیچے کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم۔ بچپن میں پڑھا تھا، اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ ایک دم سے ہی روحان کے دل پہ لگی مہر اللہ نے ہٹا دی۔ رونا بند کرو، نہیں ہاتھ اٹھاتا تم پہ۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ کومل نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا۔ سچ میں نہیں ماریں گے نا؟ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں۔ روحان نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کہنے کو تم دونوں جڑواں ہو، لیکن ذرا سی بھی شکل نہیں ملتی دونوں کی۔ روحان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی میں، رات کو یہاں نیچے سو جاؤں گی، کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی، بس آپ مجھے کمرے سے مت نکالیں، بڑوں کو پتہ چلا تو سب دکھی ہوں گے۔ وہ ریحان کا نرم لہجہ محسوس کرتی بولنا شروع ہوئی تو چپ ہی نہ ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہٹو راستے سے، میں بہتر جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اور اپنی اس بہن سے کہہ دو آئندہ ہمارے معاملے میں وہ نہ بولے، ورنہ میں کہہ دوں گی۔ کومل نے جھٹ سے بات کاٹی۔ وہ کبھی نہیں بھولے گی، وعدہ۔ کومل کی بات پہ وہ اسے گھورتا باتھ روم میں گھسا۔ کومل نے شکر کا کلمہ پڑھا اور حسرت سے بستر کی جانب دیکھا، وہ پھر کاؤچ کی جانب۔ کومل، تیرے نصیب میں یہ لاکھوں کا بیڈ نہیں، کروڑوں کی زمین ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ دل ہی دل میں خود کو خود ہی تسلی دے رہی تھی۔ ماہر نے زریش کو روم میں لاتے دروازہ لاک کیا۔ زریش نے فوراً ہاتھ چھڑایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے یوں کیوں لے کے آئے ہو وہاں سے؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ تو اور کیا کرتا، کیا ضرورت تھی اس سے بحث کرنے کی؟ کوئی دیکھ لیتا وہاں تو؟ ماہر سمجھانا چاہا، وہ اپنی عادت کے برعکس تحمل سے بات کر رہا تھا۔ دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ اچھا تھا سب کو اس کی اصلیت پتہ چل جاتی۔ بہت بڑی غلطی کی ہے بابا نے، کومل کو اس جیسے انسان کو سونپا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے ان سے؟ کل تک تمہاری اس سے شادی ہو رہی تھی، تب ٹھیک تھا، آج اچانک سے بہن کا شوہر بن گیا تو غلط ہو گیا۔ ماہر کے سخت طنز پہ زریش تو کچھ پل جبرے بھینچے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ مجھ پہ شک نہیں کر سکتے، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے مجھ سے نکاح کرو، آپ نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے، اگر اس نکاح کو کرنے کے بعد آپ بھی پچھتا رہے ہیں تو بس۔ ماہر خان غصے سے للکارا کہ زریش یکدم چپ ہوئی۔ اپنی زبان کے جوہر اتنے ہی دکھانا جتنے سہن کر سکو، اور بھولنا مت، بھلے باہر ملک رہتا ہوں لیکن ہوں خان ہی، تمہیں جان سے مار ڈالوں لیکن چھوڑوں گا نہیں، سمجھی تم؟ وہ دیوار پہ مکہ مارتے غصے سے بولا۔ زریش نے اس کا ہاتھ بے چینی سے دیکھتے پکڑنا چاہا جو باہر نے غصے سے چھڑوا لیا۔ صرف کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم پاکستان سے چلے جائیں گے۔ ماہر نے اس کی سماعت پہ بم پھوڑا۔ میں پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی ماہر خان زادہ، بھول ہے آپ کی، عشق و محبت میں نہیں پڑی آپ کے، کہ آپ جہاں کہیں گے آپ کے ساتھ چل پڑوں گی۔ وہ طرح کے بولی، چلنا تو تمہیں پڑے گا، اور ہاں محبت بھی کرنا پڑے گی، کیونکہ ماہر خان تھوڑا جنونی واقعہ ہے، شدت پسند، اگر محبت کروں گا تو مجبور کر دوں گا تمہیں بھی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اس کی بات پہ زریش اسے بے اختیار دیکھتی رہ گئی۔ تجھے بھی اجازت، کر لے تو بھی محبت۔
وہ وہاں سے نکلنے لگی کہ ماہر نے اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی کہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ ٹکائے وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھ سکتی تھی، وہ جنون جو آج تک روحان کی آنکھوں میں کبھی دکھائی نہیں دیا۔ ماہر خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، ایک ہی جھٹکے سے اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا اور زرش مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد زرش کے کاغذات بن گئے اور ماہر اور زرش دونوں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے مل کر وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے اور زرش کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ماہر کی مما مجھے دیکھ کر کیا کہیں گی۔ ماہر نے اسے سمجھایا کہ میں خود ہینڈل کر لوں گا اور اس پر زرش مسکرا دی اور ماہر اور زرش دونوں اپنے گھر پہنچے اور ماہر نے اپنی مما کو سب بتایا اور اس کی ماما بہت خوش ہوئی زرش کو اپنی بہو دیکھ کر۔ اور اسی طرح 2 سال گزر گئے اور 2 سالوں میں ان دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور دونوں بہت خوش تھے اپنی زندگی میں۔ اور دوسری طرف کومل اور روحان، ان دونوں میں بھی بہت سی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور وہ بھی بہت خوش تھے۔ روحان جو کہ خان کے خاندان سے تھا اور ظاہر تھا کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور روحان نے اپنے آپ کو سمجھایا اور اپنی زندگی میں بہت خوش رہنے لگا۔ اور یہ دیکھ کر کومل تو جیسے ہوا میں جھوم رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی تہجد میں مانگی ہوئی دعا کو قبول کیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔